ناظرین، ڈرامہ سیریل انتہا میں عروسہ زینب کے کمرے میں آتی ہے۔ زینب عروسہ کو دیکھ کر ایک دم پاگل سی ہو جاتی ہے۔ عروسہ کو کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عروسہ کہتی ہے آپ کی غلط فہمی دور کرنے آئی ہوں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ انہم کہتی ہے مجھے تمہاری کسی قسم کی قسم نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین ہے۔ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور امید چھینی تھی۔ اگر میں اب تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور امید چھین لوں، پھر عروسہ کو غصہ آتا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میری اولاد کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو میں ماں ہوں، کمزور نہیں، اپنے ہونے والے بچے کی حفاظت کر سکتی ہوں۔ تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تمہارے دل کی نفرت کو شاید کم کر سکوں، مگر تمہارے اندر کی نفرت کو ختم کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوسری طرف اسما عروسہ کے کمرے میں اس وقت آتی ہے جب نوشین عروسہ کے پاس ہوتی ہے۔ نوشین اسما کو دیکھ کر کہتی ہے اسما، میں تو عروسہ کو کہہ رہی تھی اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جب عورت اس حالت میں ہوتی ہے تو اسے اپنی خوراک اور صحت کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھو، میں اس کے لیے بادام اور زعفران والا دودھ لے کر آئی ہوں۔ نوشین اسے رکھ کر چلی جاتی ہے۔ عروسہ اس دودھ کو گرا دیتی ہے۔ اسما کہتی ہے یہ کیا کیا تم نے؟ عروسہ کہتی ہے مجھے نوشین آنٹی کی پلاننگ کا پتہ لگ گیا ہے، وہ اس گھر کا سکون نہیں چاہتی۔ نوشین آنٹی نے ہی میرے دل میں آپ کے لیے برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر شکر ہے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا اور مجھے نوشین آنٹی کی نیت اور ارادوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں نوشین آنٹی کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اسما کہتی ہے اچھا ہوا تمہیں اس عورت کی اصلیت کا پتہ لگ گیا، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ عروسہ کہتی ہے آپ بے فکر رہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ نوشین آنٹی کس حد تک گر سکتی ہیں۔ نوشین ایک بار پھر عروسہ کے پاس آتی ہے۔ نوید نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، پہلے ہی وہ تمہارا حق کھا رہا ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے، اور اسما کو دیکھو وہ بھی خاموش ہے۔ نوشین کہتی ہے کیا کروں، دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتی، بس تم ایک کام کرو، اسد کے دل میں یہ بات بار بار دہراتی رہو کہ نوید تمہارا حق کھا رہا ہے۔ عروسہ کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ نوشین چلی جاتی ہے۔ عروسہ لمبا سانس لیتی ہے، یہ عورت کتنی سنگ دل ہے، انہی شاخوں کو کاٹ رہی ہے جن شاخوں پر خود بیٹھی ہے۔ نوشین بھی یہی سوچ رہی تھی، میں عروسہ کو دن رات پٹیاں پڑھا رہی ہوں، مگر یہ لڑکی میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دوسری طرف سجل احمد کے شیئر بھی بیچنے لگتی ہے۔ نوید کہتا ہے یہ شیئر بھی میں خریدوں گا۔ سجل کہتی ہے کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ انکل کی جائیداد میں سے اسد اور تمہارے درمیان برابری کی تقسیم ہوئی تھی نا، پھر تم اتنے کیسے مضبوط ہو کہ پہلے تم نے میرے شیئر خریدے، اب تم احمد کے بھی شیئر خرید رہے ہو؟ نوید کہتا ہے یہ جو تم شیئر بیچ رہی ہو نا، یہ میرے باپ کی محنت کی کمائی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری کمپنی کے شیئر کوئی اور خریدے۔ تمہیں رقم سے مطلب ہے تو لو، مجھ سے فالتو کی بات نہیں، یہ ہمارا دونوں بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔